لو بھائی آخر بلی بوتل سے باہر آ گئی۔ پروفیسر منیر عباس نے اپنی ہی ماں پر زنا کا الزام لگا دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے ہی مکروہ چہروں کو بے نقاب کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، بنے رہیے۔ پہلے سنیے یہ تبصرہ۔ آج کی اس مختصر مجلس کے اندر منیر عباس کی جانب سے ہم پر لگائے گئے ایک الزام کا جواب پیش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں ان ایام میں ناچیز نے منیر عباس کے گھر جا کر اس کو وہ شکست فاش دی ہے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ منیر عباس کافی عرصے سے ہمیں یزیدی یزیدی کہہ رہا تھا، ناچیز نے اس کو جاہل سمجھتے ہوئے اس کی جانب ذرا التفات نہ کیا، لیکن جب دیکھا یہ حدیں پھلانگ رہا ہے، بالکل حدیں پار کر رہا ہے، ناچیز نے عہد کیا اب ضرور اس کے گھر جا کر اس کو شکست فاش کے چنے چبوائے گا۔ ناچیز اس کے گھر گیا اور وہ شکست فاش اس کو دی ہے اور وہ اس کو دن کے تارے دکھلائے ہیں، اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس گفتگو کے حوالے سے ایک کلپ ہم ریکارڈ کر چکے ہیں، وہ ڈسکرپشن کے اندر آپ کو مل جائے گا، اور اگلی ایک ساتھ آنے والی ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اب بالکل علمی طور پر انہوں نے مجھے دفن کر دیا ہے، مار دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اب اس نے اپنے استاد اسحاق بھٹی سے رابطہ کیا۔ استاد جی وہ تو آ کے مجھے مار کے چلا گیا ہے، میں تو ختم ہو رہا ہوں، میں تو مر رہا ہوں، میرے نکلنے کی کوئی سبیل نکالیے۔ اس نے نکلنے کے لیے ایک رسہ پھینکا، جو رسہ نکلنے کے بجائے پھانسی کا پھندا ثابت ہوا۔ اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل تمہیداً عرض ہے کہ میرا جو پڑھنے کا سلسلہ ہے یہ بہر رہا ہے۔ قبلہ چشتی صاحب سے میں نے ایک دن بھی بالاستیاب اور بالمشافہ نہیں پڑھا، اور نہ ہی آستانہ عالیہ امام آباد شریف میں ناچیز کو پڑھنے کا اعزاز ملا۔ ناچیز جو بھی پڑھا ہے یہ بہر پڑھا ہے، لیکن قبلہ چشتی صاحب سے 1999 یا اس سے قبل کا تعلق ہے، اور میرے جتنے بھی استاد تھے وہ سارے کے سارے قبلہ چشتی صاحب کے علم کی تعریف کرتے تھے، ان کی حقانیت کی تعریف کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میری وابستگی چشتی صاحب سے ہوئی، اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں درس نظامی میں دیگر اساتذہ کے پاس پڑھتا رہا، لیکن علم اور دین کی جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ چشتی صاحب قبلہ کے بیانات اور ان کی صحبت سے ہوئی ہے۔ میں نے ابتدائی کتابیں غلام محی الدین پیر صالح گل صاحب رحمہ اللہ کے پاس پڑھی۔ وہ انتہائی نیک انسان تھے، صبح کی نماز پڑھتے پڑھتے عین نماز کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ چشتی صاحب کے علم اور ان کی حقانیت کی انتہائی تعریف کیا کرتے تھے، اور خود چشتی صاحب قبلہ کے بیانات بھی سنا کرتے تھے، اور چشتی صاحب کے ہم فکر تھے۔ ٹی وی، ووٹ، سکول، یہود کے ہر فتنہ سے ہمیشہ دور و نفور رہے۔ انہی سے چشتی صاحب کی تعریف میں چند باتیں سن کر میرا میلان چشتی صاحب کی جانب ہوا۔ پھر اگلی کتابیں ناچیز نے سلطان العلماء، سلطان المشائخ قبلہ سلطان محمود صاحب آستانہ عالیہ دریا رحمت شریف رحمہ اللہ کے پاس پڑھی۔ یہ بھی انتہائی نیک انسان تھے، اور ان کا انتقال 111 سال کی عمر میں ہوا، اور 111 سال کی عمر میں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا دعویٰ تھا کہ آج تک مجھ سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ ان سے میری وابستگی 18-20 سال رہی ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا ان میرے استاد صاحب نے کسی عالم کی ریکارڈنگ ان کا بیان سناؤ، لیکن میں نے دیکھا کہ قبلہ سلطان محمود صاحب جب تنہائی میں کمرے میں ہوا کرتے تھے تو چشتی صاحب قبلہ کے بیانات کی کیسٹیں سنا کرتے تھے، اور کیسٹیں سنتے سنتے اتنے روتے کہ آپ کے آنسو داڑھی تک پہنچ جایا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے یہ مولوی صاحب فقط عالم نہیں ہے بلکہ ایک فقیر انسان ہے۔ ان جیسے علماء کرام سے میں پڑھتا رہا، اور انہی کی بنا پر ناچیز کا میلان چشتی صاحب کی جانب ہوا، لیکن چشتی صاحب قبلہ کے پاس میں نے کچھ پڑھا نہیں ہے۔ اس سے منیر عباس کا ایک کذب ظاہر ہو گیا، اور دوسری بات وہ جو ریکارڈنگ اس نے میری جانب منسوب کی ہے کہ یہ اس کی ریکارڈنگ ہے، سن لے، اگر تو یہ ثابت کر دے یہ ریکارڈنگ ناچیز کی ہے منہ مانگا انعام پیش کروں گا، اور اگر مجھ سے پوچھے تو یہ دیکھ یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں حلفاً کہتا ہوں وہ ریکارڈنگ وہ آواز میری نہیں ہے۔ اگر وہ ریکارڈنگ وہ آواز میری ہو تو میں کل علماء کی طلاق اٹھاتا ہوں، بلکہ یہ بھی سن، اگر اس ریکارڈنگ کے حوالے سے مجھے معلوم ہو
یہ کس کی ریکارڈنگ ہے؟ تو پھر بھی کلما کی طلاق اٹھاتا ہوں، اس سے بھی بڑھ کر کوئی ثبوت ہو سکتا ہے؟ اے منیر عباس، اگر تیرے اندر ذرا بھی دیانت ہوتی، خوف خدا ہوتا، تو پہلے تحقیق کرتا۔ تیرے علم کا جنازہ تو میں پہلے نکال چکا ہوں، اب تیری دیانت کا بھی جنازہ نکل رہا ہے۔ تیرے اندر ذرا بھی دیانت ہوتی تو پہلے تحقیق کرتا۔ قرآن پاک میں نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فرمایا جب فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو فرمایا تحقیق کر لیا کرو۔ نیٹ سے زیادہ فاسق کون ہو سکتا ہے؟ تو نیٹ کی خبروں پر یقین کر لیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب فاسق خبر لائے فتبینوا، فرمایا تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں انجانے سے تم کسی کو تکلیف دے بیٹھو پھر تمہیں ندامت اٹھانی پڑے۔ تجھے تو پہلے تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ لہٰذا اگر تو صاحب ایمان ہے، قرآن کی آیت پر تجھے یقین ہے اور تو نطفہ حلال ہے، ایک نطفے کی پیداوار ہے، لہٰذا تجھے توبہ چاہیے اور اعلانیہ توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ گناہ اعلانیہ ہوا ہے تو اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہوتی ہے۔ کلپ جاری کر کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ اور رہے تیرے الزام، ان سے کون محفوظ رہا ہے؟ تو نے تو اپنی ماں پر بھی الزام لگایا ہے۔ 1 سال یا اس سے قبل کی بات ہے، تیرے ننہال نے ہمیں کہا تھا کہ منیر عباس سے ہم ناراض ہیں، اور ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہماری بہن اور اپنی ماں پر یہ الزام لگایا کہ میری ماں برا کرواتی ہے، زنا کرواتی ہے، اس بنا پر میں اپنی ماں کو نہیں ملتا۔ ہم نے ان کی بات کی جانب توجہ نہ کی کہ ویسے لوگ کہتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ویسے نہیں کہتے رہتے، اگر آپ چاہو تو اس کی ماں کو آپ کے سامنے لاتے ہیں اور اس کی ماں خود بیان دے گی کہ منیر عباس نے کتنی دفعہ مجھ پر یہ بہتان لگایا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کی ماں کی یہ ویڈیو بنائی جائے اور اس کو نیٹ پر چڑھایا جائے تاکہ پتہ چلے یہ خبیث انسان کون ہے۔ لیکن ہم نے کہا تھا ہم کسی کی دشمنی کی بنا پر کسی کی عزت کو نیٹ پر پیش نہیں کر سکتے، یہ ہماری شرافت تھی۔ لیکن تیرے الزاموں سے کون محفوظ رہا ہے؟ تو نے تو اپنی ماں پر بھی الزام لگایا ہے، اور اب مجھے یقین ہو رہا ہے کہ تو کبھی صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتا ہے اور کبھی امہات المومنین ازواج مطہرات کے بارے میں یہ بکواس بکتا ہے کہ آل بیت کرام کی کربلا کے اندر عزتیں لوٹی گئی۔ تہذیب التہذیب لکھنے والا امام شہاب الدین احمد بن حجر اسقلانی، صحیح روایت سے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ یزید کی کچہری میں بیویوں کی توہین ہوئی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 205 ہے تہذیب التہذیب کا، میں صفحہ بھی دکھاتا ہوں۔ کیمرے والے بھائی بھی اس کو کیچ کریں اور ملا کو دکھائیں کہ ملا کی آنکھوں پر یزیدی اینک چڑھی ہے، کالے کلر کی، کالے کلر کی اینک اتارے اور حسینی نظر سے دیکھیں تو آپ کو تہذیب التہذیب میں نظر آئے گا کہ حسین کی بیٹیوں کے ساتھ ظلم۔ جب امام حسین کے وہ بچے ہوئے افراد اور خواتین یزید کے دربار میں آئے، ثم دخلوا علیہ فہنوہ بالفتح، سب سے پہلے جب خواتین کربلا اور امام حسین کا سر اور شہداء کے سر یزید کے دربار میں آئے، سب سے پہلے شام والے یزیدیوں نے اٹھ کے یزید کو فتح کی مبارک دی۔ فتح کی مبارک دینے کے بعد فقام رجل منہم احمر ازرق، ایک نیلی آنکھوں والا یزیدی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ونظر الی وصیفہ من بناتہ، اور حسین کی بیٹی کی طرف گھور گھور کے دیکھنے لگا۔ کس کو دیکھنے لگا؟ حسین کی بیٹی کو۔ آج ملا کہتا ہے ہماری سکیم پردہ بچاؤ سکیم ہے، ہم نے لوگوں کو پردہ سکھایا ہے، ہم نے لوگوں کو غیرت سکھائی ہے، ہم نے لوگوں کو پردہ دیا ہے، لوگوں کی بیٹیوں کو پردہ دیا ہے۔ ارے تیرے ابے کی کچہری میں تو حسین کی بیٹی پہ نظریں ڈالی گئی ہے، تو کہاں چھپتا ہے پردہ لے کے؟ حسین کی بیٹی کی طرف ایک یزیدی نیلی آنکھوں والا دیکھنے لگا، فقالا یا امیر المؤمنین حب لی ھذی، اور یزید کو کہنے لگا یزیدی نیلی آنکھوں والا حسین کی بیٹی کی طرف دیکھ کے کہنے لگا امیر المومنین یزید، حسین کی اے دھی مینوں دے دے۔ یہ جو تیرے بکواسات ہیں یہ اسی بنا پر ہیں۔ قرآن کہتا ہے اے پیارے حبیب تیرے بارے میں بکواس وہی کرے گا اتل بعد ذالک زنیم، فرمایا جو زنا کی پیداوار ہوگا۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزتوں کے متعلق تو نے کہا کہ ان کی عزتوں کو کربلا کے اندر لوٹا گیا، حضور کے اوپر تو نے اتنا بڑا بہتان لگایا اور اتنی بڑی بکواس کی، اور یہ بکواس کوئی حرامی ہی کر سکتا ہے۔ اے منیر عباس، تیرے متعلق یہ جو سخت جملے میں کہہ رہا ہوں، اس سے اگر تجھے رنجیدگی ہو تو اپنے آپ کو ملامت کرنا، کیونکہ اگر تو یہ بکواس نہ کرتا میں تیرے پول نہ کھولتا۔ لہٰذا ہمیں ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرنا، کیونکہ نہ صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ یہ جو رسوائی اور ذلت کا سامنا تجھے کرنا پڑ رہا ہے، یہ سارا کا سارا تیرے اپنے ہاتھ کا کرتوت ہے۔